الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعذبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذرا محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام جنہ سونا موسم ہے نا تو تانوں شرما کے درود پڑھن دی کوئی لوڑ نہیں اچھی بات نہ پڑھ ذرا صلاۃ و سلام علیہ نویت سنت الاعتکاف اعتکاف کی نیت بھی فرما لیں نبی علیہ السلام کے غلاموں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں میرے قریب تر وہی ہوگا کہ جو مجھ پر دنیا میں رہ کر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا یقین کریں حالات اس طرح کے ہیں کہ کوشش کریں کہ ہر وقت آگے جانے کی تیاری کریں جانا تو ہے ہی نا تو تیاری بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے حضرات عظیم و تشم اللہ پاک کا کروڑا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم سب کو بیٹھ کر اپنے پیارے کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے میلاد کا مہینہ قریب ہے اور عاشقان رسول آ گیا بالکل ایسا ہی ہے یہ ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کرنے والا مہینہ ہے مصطفیٰ کریم کی آمد کا یہ مہینہ ہے تو ہم نے اس کو انشاءاللہ گج وج کیسی بنانا ہے تو اس ایک کم کرنا ہے کہ بے شک میلاد منجنا جڑے تقریباً تھوڑا جلدی آ جانا انشاءاللہ میں دیکھو میں راتی ساری سفر جگہ سے میں پھری پہنچے ہیں بارش دے وچ میں پہنچے ہیں میں کہ یار اے جمانی چھڑنا جو مرضی ہو جائیں باقی انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اب آتے گفتگو ذرا توجہ سے سنیے گا آپ کو مزہ آئے گا کل یہ لفظ کل بڑا پیارا ہے نال سبحان اللہ کہو میں نے پتہ لگے متصر میں تنہوں نہ چھڑیا نہیں جگاندے ہی رہنے نال روچے وانا کہو سبحان اللہ کل بڑا پیارا لفظ ہے اچھا کل کی تاثیر جب بھی آپ قرآن پڑھیں نا تو جب بھی کل آئے نا تھوڑا سا آپ نے مزہ لینا ہے اب مزہ کیا لینا ہے جیسے لفظ کل آئے نا تو آپ نے غور کرنا ہے کہ یار ہے کلام اللہ کا اور اللہ محبوب کو فرما رہا ہے محبوب تسی کہو کلام ہے میرے رب کا اور رب محبوب کو فرما رہا ہے محبوب تو صحیح ذرا تو صحیح اللہ ڈائریکٹ بھی تو شاید فرما نہیں آپ ذرا محبت ہے نا کل یہ کل بڑا پیارا لفظ ہے اچھا پہلے کچھ سمجھ لیں یہ لفظ کل اتنا خاص ہے کہ یہ بڑے خاص مقام پر آیا ہے بڑے خاص مقام پر یہ لفظ کل اتنا پیارا ہے جیسے رب نے توحید کو بیان کرنا تھا تو لفظ کل ارشاد فرما دیا قل هو اللہ بولو ہر لفظ تو انہوں نے کیلا بن گیا قل هو اللہ احد لفظ کل فرما دیا جب محبوب کی رسالت اور اتباع کی باری آئی تو فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ یہ ارشاد فرما دیا اب ذرا پیار کا انداز دیکھیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کی سورہ یونس پڑھی نا شرف حاصل کیا 38 نمبر آیت ہے یہاں پر فَلْيَفْرَحُوا کا ایک لفظ ہے حالانکہ قرآن میں اکثر جہاں پر فرح کا لفظ استعمال کیا نا یہ اللہ کو پسند نہیں تھا فرمایا تم لوگوں مجھے بھی پسند انہو لا يحب المفرحین اللہ پاک اترانے والوں کو پسند غرور کرنے والوں کو پسند اور یہ فرح کا لفظ جتنی مرتبہ بھی قرآن میں آیا اکثر مقام پر یہ فرمایا کہ یہ مجھے پسند لیکن جب آئی محبوب کی باری محبوب کی آمد کا ذکر جب محبوب کی باری آئی فرمایا فَلْيَفْرَحُوا تم خوب چرچے بھی کرو اور خوب خوشیاں بھی مناؤ یہ لفظ بڑا پیارا ہے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ جب بھی تمہیں رحمت اور فضل ملے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور اللہ پاک نے فرمایا میرا فضل بھی خاص ہے اور اے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا پیارا محبوب تمہیں عطا کیا
اب رب کا احسان بھی مل گیا، فضل بھی مل گیا، نعمت بھی مل گئی، تو فرمایا کیا فَلْيَفْرَحُوا، خوب چرچا کرو، اتنا چرچا کرو. اور چرچا کرنے میں بھی لوگ تھوڑی کنجوسی کر جاتے ہیں. اور ایک بات میں اکثر سٹیج پر کہتا ہوتا ہوں کہ جو چرچا ہوتا ہے نا وہ میلاد میں ہوتا ہے، محفل میلاد میں، بزم میں، مسجد میں، محفل میں ہوتا ہے. گھر بیٹھ کے چرچا، ہاں جی خوب چرچا کرنا ہے. جو تمہارے پاس جمع پونجی ہے ساری لگا دو میلاد پر، یار ساری لگا دو. تو میلاد آنے والا ہے تو پھر تسی گھر بھی سجاؤ، لائٹاں بھی لاؤ، جھنڈے بھی لاؤ، لیکن خرچہ اپنا تو لائٹ بھی اپنی. تو تاری مہربانی گلی جو کسی کونے دے اندر کوئی اس طرح دی تسی روک ٹوک نہیں کرنی کہ کسی نو آن والے نو تکلیف نہ ہوئے. اپنے گھر دے اندر تسی بے شک نعتاں لاؤ، خوب نعتاں لاؤ، لیکن انی آواز رکھنی ہے کہ نال والا کوئی تنگ. سمجھ آ رہی ہے؟ اے میلاد کوئی تقاضے نہیں، کیونکہ تسی نہ شروع ہو جانا تو پھر تانوں روکنا کسی نے نہیں. لیکن تسی احتیاط بھی لازمی ہے کرنی ہے کہ نہیں یار سارا کچھ ویکھ کے چل رہا ہے. نعت بھی انی آواز چلانی ہے کہ نال کسی بزرگ دی بھی اکھ نہ کھلے، کوئی بچہ بھی نہ روئے، کسی نو تکلیف نہ ہوئے. راہ بھی تسی نہیں روکنا، پھر تسی پہاڑیاں بھی نہیں بنانیاں. ہاں جی تسی پہاڑیاں بھی تے عورتاں بیبیاں نو بھی گھروں باہر نہیں کڈنا. اے عقیدہ اہل سنت ہے، اے ذہن چ رکھو تسی. ٹھیک ہے اسی دے جو مولوی ہیں جو میلاد بیان کرتے ہیں باقی تاری مرضی تسی جو مرضی کہو، لیکن ذہن چاہیے رکھنا ہے کہ کسی نو تکلیف نہ ہوئے. اسی اپنے نبی نو راضی کرنا ہے اور گج وج کے اسی میلاد بناواں گے انشاءاللہ. ربیع الاول دے جلوس دے اندر بھی شرکت کریں گے، 11ویں رات اجتماع بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. اے مہینہ پورا کثرت نال درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. برکے وضاحت زی متشم ہمارے آقا زندہ ہیں. بس کہو سمالا چلیے تسی. میں انشاءاللہ تانوں مزہ آئے گا گفتگو سنن تو تانوں بہت مزہ آئے گا، لیکن شرط ہے کہ تسی میں نال اٹھنا ہے، بولنا ہے. موسم ٹھنڈا ہے، کچھ پکے نہ بھی چلن کوئی مسئلہ نہیں. آج موسم ٹھنڈا ہے ذرا، لیکن اسی میلاد دی خوشی پھر تانوں پتہ ہے پھر عبادت برسنے سی نا. میرے آقا دے میلاد دا مہینہ ہے گیا، پھر مزہ تے آنا سی نا. ہمارے آقا زندہ ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، ابھی نہیں تو کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ اوپر بھی بیٹھے ہوں گے، آ رہے ہوں گے بیچارے راستے میں ہوں گے. اچھا میں ان کو نظر نہیں آ رہا، میں ان کو نظر نہیں آ رہا، یا کوئی بچہ بھی اوپر بیٹھا ہوگا یا باہر، اب یہاں سے باہر میں ان کو نظر نہیں آ رہا. میرے سنی بھائیوں، میرے بزرگوں، میرا ان کو نظر نہ آنا یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ میں مر گیا. جس طرح میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں ذرا مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. میرا ان کو نظر نہ آنا یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ میں مر گیا. ہاں پردہ چاہے دیوار کا ہو یا پردہ چاہے قبر کا ہو، یہ دیکھنا ہے کہ جو پردے کے پیچھے ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنا کام. تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سرکار علیہ السلام کے غلاموں ہمارے آقا زندہ ہیں. یار دیکھو میں پورا مہینہ میلاد پڑھنا ہے، بڑی مہربانی جڑے تے منہ تے مسکراہٹ نہ ہوئے وہ ہن بھی جا سکتا ہے. اپنے نبی دا نام سن کے تے چہرہ مسکرانا چاہیے، تو نال نال سبحان اللہ بھی اچھی آواز نال کہنا ہے. تسی نہیں دوبارہ کہو سبحان اللہ. آج تانوں میں جلدی نہیں کوئی نہیں چھڑنا، میں 3 جمعے دی کسر کٹنی ہے. اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ. ہمارے آقا زندہ ہیں اور ایسے زندہ نہیں جناب والا جو نبی ساری زندگی 63 برس ظاہری حیات پا کر، ظاہری زندگی پا کر میرے نبی اس طرح نہیں سوئے جس طرح میں سوتا ہوں. مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. آپ گفتگو سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا. آپ کا عقیدے بھی سارے میں انشاءاللہ آج علم غیب پر گفتگو کرنی ہے. میں نے آپ کو مزہ تھوڑا سا میں ٹچ دیتا ہوں، آپ کا رانجھا راضی کر لو نا، پھر میں اپنا رانجھا راضی کروں گا. اچھی بات نہ کہو سبحان اللہ. ساری زندگی 63 برس ظاہری حیات پا کر، ظاہری زندگی پا کر میرے نبی اس طرح نہیں سوئے جس طرح میں سوتا ہوں، جس طرح آپ سوتے ہیں. کیوں میرے نبی اس طرح نہیں سوئے؟ میں گھر میں سویا رہوں، گھر لٹ جاتا ہے، ڈاکو پونجی لے جاتے ہیں، دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اثاثہ ختم ہو جاتا ہے. صبح میری آنکھ کھلتی ہے، محلے والے پوچھتے ہیں شہباز صاحب آپ کدھر تھے؟ میں کہوں بندہ خدا میں گھر میں موجود تھا. ارے بندہ خدا جب تم گھر میں موجود تھے ڈاکو آئے، دیواریں ٹوٹی، اثاثہ ختم ہوا، بچے ذبح ہو گئے، تم کہاں تھے؟ بھائی صاف جواب دوں گا، میں سو گیا تھا. میں نے
جو پہلے بات کی ہے کہ دیوار کے پیچھے اور جو اوپر مجھے جن کو میں نظر نہیں آ رہا، یہ اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ جناب والا میں مر گیا ہوں، میں زندہ ہوں۔ اب توجہ آپ نے کرنا ہے۔ اب جب میں صبح اٹھا مجھ سے لوگوں نے پوچھا جی تسی کہتے سی، تو میں کہوں گا یار میں سو گیا تھا۔ بھائی عجیب کیفیت ہے، عجیب سونے کا انداز ہے۔ گھر لٹ گیا، بچے ذبح ہو گئے، جمع پونجی ساری ختم ہو گئی، آپ کدھر تھے؟ او بھائی میں سو گیا تھا۔ اب سونا نصف موت ہوتی ہے، سونے کو آدھی موت کہتے ہیں۔ میں سویا، اتنا بے خبر ہو گیا، گھر لٹ گیا مجھے خبر نہیں، جمع پونجی کوئی لے گیا مجھے خبر نہیں، بچے ذبح ہو گئے مجھے خبر نہیں۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ اے اللہ کے نبی کیا آپ سوتے نہیں ہیں؟ فرمایا میں سوتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ سوتے نہیں ہیں تو پھر بستر پر دراز کیوں ہوتے ہیں؟ پھر استراحت کی صورت کی اختیار فرماتے ہیں۔ فرمایا میرے غلاموں میں سوتا ہوں پر میرے دل کی آنکھیں جاگ رہی ہیں۔ نہیں یار اچھے بات نہ کہو سبحان اللہ۔ میں سفر کر کے یار میں 8-10 گھنٹے سفر کیتا ہے، میں صبح پہنچے ہیں یار، میں نیند بھی پوری نہیں کر سکیا۔ میں کہا جمعہ میرا نہ رہ جائے تو تسی آج سبحان اللہ کہو گے تو پھر مغرب میں پھر چلے جانا ہے۔ اچھے بات نہ کہو سبحان اللہ۔ اے کملی والے آقا آپ سوتے نہیں تو پھر بستر پر دراز کیوں ہوتے ہیں؟ پھر استراحت کی صورت کیوں اختیار فرماتے ہیں؟ فرماتے میری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن میرے دل کی آنکھیں جاگ رہی ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ کے سوتے کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا قرآن میرا تعارف بیان کر کے ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ میرا رب میرا تعارف بیان کر کے فرماتا ہے نبی اے اللہ رب العالمین مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اب نبی بھی ایک نام ہے، اب میں اگر زیادہ فوکس کروں توجہ کروں تو اکرم بھی ایک نام ہے۔ اب یا تو میں عربی جانتا ہوں یا میں پنجابی جانتا ہوں یا میں فارسی کو جانتا ہوں۔ الہ العالمین عربی بھی ایک جناب والا نبی بھی ایک نام ہے۔ اب میں نے کسی سے پوچھا اسلم، تو مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ اسلم اس کو کہتے ہیں جو تسلیم کرنے والا ہو، جو تابع فرما بردار ہو، مطیع اس کو اسلم کہتے ہیں۔ اب اکبر بھی ایک نام ہے۔ اب مجھے پڑھے لکھے لوگوں نے بتایا جو سب سے بڑا ہو، جو سب سے بڑا ہو اسے اکبر کہتے ہیں۔ اسلم ایک نام ہے، اکبر ایک نام ہے، اب نبی بھی ایک نام ہے۔ الہ العالمین جو میں ترجمہ اٹھاتا ہوں، جب بھی کوئی ترجمہ اٹھاتا ہوں لوگ کہتے ہیں اے نبی اے نبی اے نبی۔ ہاں کسی نے کہہ دیا خبریں دینے والے، خبریں دینے والے۔ الہ العالمین نے کیا خبریں دینے والے کو نبی کہتے ہیں؟ فرمایا میرے بندے گھبرانا، اس میں کوئی شک نہیں جب عقیدے کی بات ہو، اپنے نظریے کی جناب والا موت واقعہ ہو تو لوگ ترجمہ کے اندر بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ فرمایا اگر تو نے جناب والا نبی کا معنی سیکھنا ہے چلا جا جناب والا تاجدار بریلوی کے پاس، امام محمد رضا خان کے پاس، وہ تجھے بتا دیں گے کہ لفظ نبی کا معنی کیا ہے۔ لوگ اپنے عقیدے کے نظریے کی جب موت واقع ہوتی ہے ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ اب وہ قرآن میں تو رد و بدل نہیں کر سکتے، ترجمے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ لیکن تو نے اگر لفظ نبی کا میں نے جو بھی لفظ نبی کا معنی اٹھایا اے نبی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بتائیں کیا نبی جناب والا خبر دینے والے کو نبی کہوں؟ فرمایا نا اگر جناب والا خبر دینے والے کو نبی کہوں تو سارے نیوز کیا کہلائیں گے؟ اگر جناب والا خبر دینے والے کو نبی کہوں تو ڈاکیا جناب والا پھر کیا کہلائے گا؟ اے احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پھر آپ بتائیں نبی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا صرف خبر دینے والے کو نبی نہیں کہتے، جو غیب کی خبر بتائے اسے نبی کہتے ہیں۔ جو غیب کی خبر بتائے اس کو اونچی آواز نہ بولو، جو غیب کی خبر بتائے اے اللہ کے نبی، اے سونے سونے پیارے پیارے نبی۔ اب ایمان تو سارے کا سارا غیب ہے،
ایمان تو سارے کا سارا اللہ کو ایک مانو، یہ بھی تجھے بولنا غیب، اللہ کو ایک مانو یہ بھی، تمام رسولوں کو مانو یہ بھی، اللہ کے آخری نبی کو مانو یہ بھی، کتابوں پر ایمان لاؤ یہ بھی، سارے فرشتوں کو مانو یہ بھی، جنت کو مانو یہ بھی، دوزخ کو مانو۔ اب ایمان تو سارے کا سارا غیب ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلاموں، جو چیز تمہارے لیے غیب ہے میرے لیے حاضر ہے، وہ میرے لیے، فرمایا موت تمہارے لیے غیب ہے، زندگی تمہارے لیے غیب ہے، جبکہ میرا رب قرآن میں کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، فرمایا موت بھی میری زندگی، موت بھی میری امان میں ہے، زندگی بھی جناب والا میری مخلوق ہے، ارسلت الی الخلق، اور فرمایا میں نے اپنے محبوب کو ان کی طرف رسول بنا کر، موت اور زندگی میرے محبوب کے در پر آ کے گداگری کرتی ہیں، وہ میرے محبوب سے خیرات لیتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی کیا آپ کے لیے موت غیب ہے؟ فرمایا نا ہم تو جناب والا زندگی اور موت کا یہ تماشا دنیا کو دکھا چکے ہیں۔ اب مختصر سے بات کر کے میں اپنی آگے گفتگو کو بڑھانا چاہوں گا۔ آپ نے ساتھ ساتھ سبحان اللہ کہتے رہنا ہے تاکہ اپنے عقیدے کی بھی بات سمجھ آنی چاہیے۔ اب جناب والا گھر ہے جناب جابر کا، اب اللہ کے نبی نے جناب گھر جابر کے گھر میں تشریف لائے۔ اب حضرت جابر نے کہا جی ہے پیارے بی بی جان، ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، اب مصطفیٰ کریم کی دعوت ہم نے گھر میں کرنی ہے، اب تم ایسا کرو کہ بکری کے بچے کو ذبح کر دو، ہم نے اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں دعوت پہ بلانا ہے۔ اب ذرا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن میں عقیدے کا ٹچ دے کر آگے جانا چاہوں گا، آپ کی مہربانی میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا۔ آپ نے فرمایا کوئی شک نہیں، میں بکری کا بچہ ذبح کر دیتا ہوں۔ اب جناب جابر نے جناب والا بکری کا بچہ ذبح کیا، اب چھت پہ لے گئے، اب جناب والا بکری کے بچے کو ذبح کیا، اب بچہ ہے جناب والا سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اب بچوں کی عادت ہے استفسار کرنے کی، بچے جو ہوئے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اب بکری کا بچہ ذبح ہو گیا، اب چھوٹے بھائی نے کہا جی بکری کا بچہ کدھر ہے؟ بڑے نے کہا جی وہ تو ابو جان نے ذبح کر دیا۔ کیسے ذبح کیا؟ آج تجھے بتاتا ہوں کیسے ذبح کیا۔ موت بھی غیب ہے، زندگی بھی، میرے مصطفیٰ نے ادھر ہی بتا دیا۔ یہ لو ذرا توجہ آپ نے کرنی ہے، آگے میں بتاتا ہوں، آگے میں کوئی 5 منٹ اوپر چلے گئے تو معاف کیجئے گا۔ آج میں اپنی وجدانی کیفیت میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کے عقیدے اور نظریے کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ نے تھوڑا سا ساتھ دینا، اونچی بات سے کہیں سبحان اللہ۔ اب جناب رات جابر یہ کہہ کے چلے گئے، اب بچے نے چھوٹے بچے کو ساتھ لیا، چھت پہ چڑھے گئے۔ اب پہلے جناب والا ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، اب چھری جناب والا پکڑے لگے، حیات کٹی، لاش تڑپی، نیچے گری۔ بچہ تھا یہ منظر گوارا نہ کر سکا، ادھر سے ماں جب چھت پر آئی دوسرا بچہ ڈر گیا۔ اب دونوں بچے نیچے تشریف لائے، دونوں شہید ہو گئے، ایک پہلے شہید ہو چکا تھا۔ اب جناب والا جابر کو تو پتہ نہیں تھا اب یہ جناب والا یہ منظر ہونے والا ہے، یہ منظر ہو چکا ہے۔ اب جناب تشریف لائے، اللہ کے نبی تشریف لائے۔ اب جناب جابر کو پتہ نہیں تھا، لیکن بیوی بڑی سیانی تھی، اس نے بچوں کی لاشوں کو کچن میں رکھ دیا، ان پر کفن کو ڈال دیا، چہرے کو ڈھانپ دیا تاکہ پتہ نہ چلے۔ ادھر جناب والا جابر آئے کہ بتاؤ تیاری ہے؟ اب بیوی نے کہا جی تیاری تو ہے، لیکن ایک اور بڑا عجیب منظر پیش آیا۔ بیوی کیا ہوا یہ تو بتاؤ؟ سامنے سے جیسے کفن اٹھایا، دونوں بچوں کی لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ جناب جابر نے کہا صبر کر، کہا جی مجھے پتا ہے جب رحمت کائنات، جب جانے کائنات امام الانبیاء گھر میں تشریف فرما ہو تو موت کا ذکر کرنا بھی حرام ہے۔ موت کا ذکر کرنا بھی۔ اے جبریل، اے اسرائیل کدھر چلے؟ فرمایا اللہ کے نبی کے در پر جا رہا ہوں۔ کیوں چلے؟ یہ کیوں کہتے ہو؟ ایک عرابی آیا ہے، ایک دیہاتی آیا ہے، جناب احمد فاطمہ سامنے سے واپس موڑ دیتی ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں، وہ واپس چلے جاتے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ۔ اسرائیل تو اپنا بتاتا کیوں نہیں ہے؟ کہا بتایا انہیں جاتا ہے جنہیں معلوم نہ ہو۔ اونچی بات نہ بولو۔
جنہیں پتہ ہو وہاں پر اپنا تعارف کرنا ہی حرام ہے اپنے آپ کو منوایا نہیں جاتا، جنہیں پتہ ہو وہاں پر اپنا تعارف بھی نہیں کروایا جاتا۔ میرے محبوب کو پتہ ہے جناب والا گھر میں بیٹھے کھانا لگا، کھانا لگنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جابر بچوں کو لے کے آؤ۔ اللہ کے نبی کھیل رہے، فرمایا نہیں واپس ان کو لے کے آؤ۔ نہیں، اللہ کے نبی وہ کھیل رہے ہیں، نہیں پھوٹتا۔ صحابی کا عقیدہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم سامنے ہو، ساری خوشیاں گھر میں ہوں تو پھر موت کا ذکر نہیں چھیڑا کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی فرمایا اپنی عادت ہے، ایک طرف امام حسن ہوتے ہیں، ایک طرف امام حسین ہوتے ہیں۔ جابر اگر آج حسن حسین نہیں تو تیرے دونوں بچے صحیح۔ اب جناب جابر جب ظاہری بات ہے ایک بندہ کے دل میں غم ہو اور اس کو بار بار کہا جائے تو پھر پھوٹ پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی رہنے دیں، نہیں پھوٹتا۔ صحابی کا عقیدہ دیکھ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جابر اپنے بچوں کے سرانے چلا جا اور جا کر انہیں آواز دے کہ تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ آگے سے صحابی کا عقیدہ دیکھ، یہ نہیں کہا مر گئے ہیں، پتہ ہے اللہ کے نبی نے فرما دیا تو ساری کائنات اس بات کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ جابر نے آگے سے یہ نہیں عرض کیا اللہ کے نبی دونوں وصال فرما چکے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جابر اب دوبارہ واپس چلا جا اور جا کے ان کو بلا۔ اب جناب جابر اندر جاتے ہیں، دونوں بچوں کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اٹھو تمہیں اللہ کا رسول بلا، تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اب جناب دونوں بچے اٹھے باہر آ گئے، ایک دائیں طرف بیٹھ جاتا ہے ایک بائیں طرف بیٹھ جاتا ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلے وہ بات ہو کے رہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی چیز ارشاد فرما دیں اور وہ چیز پوری نہ ہو؟ دونوں بیٹھے، دائیں بائیں کھانا کھانے کے بعد بچوں کی عادت ہوتی ہے اللہ دے نبی ہکی ساڑھے کل بکری دا بچہ سی وہ بھی تاڑے آنتے ایسے ذبح کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اب بکری تو آپ نے ذبح کر دی بچہ، اب ہمارے پاس وہ چھوٹی سی بکری تھی اس سے ہمارا گزارا چلتا تھا، کرم فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جابر جتنے بھی ہڈیاں سب کو اکٹھا کرو، جتنے بھی ہڈیاں ساری اکٹھی کی۔ اللہ کے نبی نے دستے حیات پھیرا، بکری کا بچہ بھی زندہ ہو گیا۔ بچوں نے کہا ہم تو زندہ ہو گئے، بکری کو بھی زندہ کرو، تا ابد یہ گھر ہمارا تا آئندہ پائندہ کرو۔ میرے مصطفیٰ نے سے ہاتھ پھیرا تو بکری کا بچہ بھی زندہ ہو گیا۔ فرمایا یہ تمہارے لیے غیب ہے، میرے لیے حاضر ہے۔ جناب جابر کے بچوں کو زندہ کر کے دکھا دیا، اور جناب جابر نے پھر کچن میں جا کے بیوی کو کہا کہ دیکھو تمہارے صبر کا اللہ نے کتنا پیارا انعام دیا، تمہارے صبر کا اللہ نے کتنا پیارا انعام دیا۔ فرمایا جو تمہارے لیے غیب ہے میرے لیے حاضر ہے۔ اللہ کے نبی سارے جناب والا فرشتے اب جناب والا ہمارے لیے غیب ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم فرشتوں کی بات کرتے ہو، جو فرشتوں کا سردار ہے میری بیٹی کی جناب والا چکی کو چلاتا ہے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا السلام علیہ کی چکی کو آتے جبریل چلاتے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے تمام رسول غیب ہے، اب معراج کی رات سب کی امامت کروا کے آیا ہوں۔ اونچی بات نہ کہو یار، تمہارے لیے سب صحابہ غیب ہیں۔ فرمایا حضرت بلال کی معراج کی رات شادی کروا کے آیا ہوں۔ تمہارے لیے سب کتاب قرآن کے علاوہ ساری غیب ہیں۔ فرمایا معراج کی رات سب پر مہر تصدیق ثبت کر چکا ہوں۔ فرمایا جنت تمہارے لیے غیب ہے، اب معراج کی رات جا کے جنت میں بلال کی شادی بھی کروایا ہوں۔ اب تمہارے لیے دوزخ بھی جناب والا غیب ہے۔ فرمایا دوزخ میں جا کے دوستوں کو سمجھایا ہوں، ذرا ٹھہرنا رکنا، اے نا کہ جو بھی لبے تھے بسم اللہ، دوزخ کو بھی سمجھائیں ذرا ٹھہر کے، ہر کسی نے اپنے اندر نہیں لینا، کوئی ساڑھے چاند والے بھی ہوں گے۔ اے نا جو لبے تھے بسم اللہ، اے کام نہیں کرنا۔ فرمایا میں دوزخ کو بھی سمجھایا ہوں۔ اے اللہ کے نبی سارے کا سارا غیب ہے۔ فرمایا معراج کی رات رب کو بھی دیکھا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ غیب جانتے ہیں، ختم کرتا ہوں 5 منٹ میں، ٹھیک ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ غیب جانتے ہیں۔ فرمایا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب علیہ السلام غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ فرمایا جاننے کی بات نہیں ہے، میں تو تقسیم بھی کرتا ہوں۔
حوالہ دینے لگا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا غیب جاننے کی بات نہیں ہے، میں تو تقسیم بھی کرتا ہوں۔ کس کو دیا ہے؟ فرمایا دیا اپنے نواسے کو، غوث الاغیاث کو، قطب الاقطاب کو، شہنشاہ بغداد کو۔ 11ویں بھی تو میرے پیر کے تم مناتے ہو۔ فرمایا دیا اپنے نواسے کو، غوث الاغیاث کو، قطب الاقطاب کو، شہنشاہ بغداد کو۔ اب یہاں سے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اب یہاں چنگی میں بیٹھ کر، یہاں رمضان چوک میں ساجد مسجد میں بیٹھ کر، اب ہمیں کسی کو بھی رمضان چوک نظر نہیں آ رہا؟ کسی کو نظر آ رہا ہے؟ میں نے بھی نظر نہیں آ رہا ہے، میں بھی تڑتا رہی ہوں نہ تو انہوں نظر آ رہا ہے۔ لیکن کمال جاؤں شہنشاہ بغداد کی، آپ فرماتے ہیں بغداد کے اندر بیٹھ کر چاہے تم جناب والا کھڑکیوں کو بند کر دو، اب جناب والا دروازوں کو بھی بند کر دو، لیکن مسجد کے منبر میں بیٹھ کر نصرت الہ بلاد اللہ جمعاً، فرمایا اللہ کی مشرق و مغرب کے اندر، اس کی وسعتوں کے اندر شہروں کو پھیلا ہوا میں اس طرح دیکھتا ہوں تخردلت علی حکم اتصالی، فرمایا جس طرح میرے ہاتھ پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ نواسے کو غیب دیا ہے، نواسا بیٹھا ہوا ہے جناب والا بغداد میں، اب بغداد کو بھی دیکھ رہا ہے۔ جس نواسے کی شان کا یہ عالم ہے، اس نواسے کے نام کا مدینہ یہاں سے کتنا دور ہوگا لوگ؟ اللہ کے نبی آپ سوتے نہیں ہیں، بات وہاں پر چلے گئی ہے دوبارہ۔ بیچ میں آپ سے تھوڑا سا آپ کا ذوق میں بڑھانے کے لیے گفتگو اپنا عقیدہ بیان کر رہا تھا، میں نے تھکا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ لوگ تھک گئے، مجھے اس چیز نے بل کر رنجیدہ کیا ہے۔ آپ اونچی بات سے کہیں سبحان اللہ، مجھے پتہ چل جائے گا میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اے اللہ کے نبی آپ سوتے نہیں ہیں، فرمایا میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا میں شاہد ہوں۔ خدا کے بندوں لاکھوں روپے لگا کے لوگ ایسے بیان سنتے ہیں۔ ہاں جی، تنوں سے فری سناندے دا مطلب ہے نا کہ تسی بولو ہی کوئی نہ۔ یقین کرے اتوار کے دن بہت بڑا عظیم و شان محفل تھی ایبٹ آباد کے اندر، مجھے انہوں نے بہت روکا، میں نے کہا نہیں یار میں آگے 3 جمعے چھوڑ چکا ہوں، میں چوتھا نہیں چھڑنا چاہتا۔ میں کہا نہیں یار میں نے جانا ہے، مجھے اپنے نمازی یاد آ رہے ہیں، آپ سے محبت ہے تو پھر میں آ گیا ہوں نا، سفر بھی کیا، نہیں سویا، صبح بھی تھوڑی دیر سویا ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں بارش میں بھی آ گیا، میں کہا جمعہ نہ رہ جائے، لیکن آپ یار میں اتنا زور لگاؤں اور آپ چپ کر کے چلے جائیں تو پھر مزہ تو نہیں ہے نا۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، اینا تنوں پہلے جلدی چھڑتا سے، میں نے نہیں پتا کی صورت آتے ہیں نا چھڑتے ہیں، پر میں نہیں کوئی چھڑنا، میں اپنا عقیدہ بیان کر کے چھوڑوں گا۔ اونچی بات سے کہیں سبحان اللہ، ذرا ہاتھ چک کے قوم نے پتا تسی جاگ دے ہو سبحان اللہ، دوسرے پریشان ہو گئے، دیکھو کوئی بندہ ناراض ہے پیچھے بھائی، اسی 3 بجے بھی جمعہ لے جائیں میں نے پھر ہی خفا نہیں ہونا، تجھے پریشان نہ ہو، آج چھٹی ہے نہیں ایسے ختم کرنا ہے، ایسے جب میں 14 اگست بیان کرنا تو تڑے باجیاں تے دینا تے میں گفتگو کرنی سی، لیکن میرا ذوق پاپا جو بھی ہے، اب میرا ذوق کہیں اور لے گیا، آپ کو پتہ پھر ہم تو ذرا اتاری بھائی ہیں، اور پھر اتاری کے خمیر میں غداری نہیں ہے۔ فرمایا میں شاہد ہوں، اللہ کے نبی آپ کس کے شاہد ہیں؟ فرمایا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میں شاہد ہوں، میں شاہد ہوں، گواہ ہوں، گواہ۔ اے اللہ کے نبی آپ کس چیز کے گواہ ہیں؟ فرمایا قرآن کے اندر ساری موجود ہے بات، فرمایا میں شاہد ہوں، میں گواہ ہوں۔ اے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہر امت میں سے ہم جناب والا ایک گواہ کو لائیں گے، اب ہر ایک گواہ کو جب لایا جائے گا اب وہ گواہ کر کہے گا ہاں جی ہاں میں نے یہ پیغام بھیجا ہے، اب یہاں گواہ سے مراد نبی ہیں۔ اب عجیب بات ہے الہ العالمین، اگر تم مجلس سے پوچھ رہے ہیں، محفل سے پتہ کرنا ہے کہ خطاب کیسا ہوا ہے تو انتظامیہ سے پوچھے نا، آیا سننے والوں سے پوچھے نا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں بیان کیسے ہوا ہے؟ الہ العالمین سارے نبی تیرے آئے، انہوں نے آ کے دعوت پیش کی، اب تو نبیوں سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ امتوں سے پوچھو نا۔ اللہ نے فرمایا نانا کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نبی کی بات میری وجہ سے بنی ہے۔
کل کوئی اٹھ کے یہ نہ کہہ دے کہ نبیوں کی بات تو میری وجہ سے بنی ہے. ہر ایک امت کا ایک گواہ ہوتا ہے. لکل امت شہید بشہید، ہر امت میں سے ایک گواہ ہوتا ہے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا اور اس گواہ کے اوپر آپ کو لایا جائے گا. الہ العالمین جب ہر ایک نبی کا، ہر ایک امتی کا ہر ایک گواہ ہے تو پھر یہ 1.25 لاکھ کے پیچھے تو 2.5 لاکھ گواہ ہونا چاہیے. ایک کے بدلے میں 2، 2 کے بدلے میں 4، یہ ہے نا. اب ایک اب 1.25 لاکھ ہے تو گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ 2.5 لاکھ. وہ فرمایا وہ 2.5 لاکھ تو جھوٹے پڑھ سکتے ہیں، پر میرا امام الانبیاء، میرے محبوب کی، میرے امام الانبیاء کی شان ہی نرالی ہے. وہ سب سے 2.5 لاکھ سے جھوٹا پڑھ سکتے ہیں، پر میرے محبوب فرمایا میں شاہد و گواہ ہوں. اللہ کے نبی اب قرآن منظر کر رہا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. وہ منظر کیسا ہوگا؟ کون سا منظر؟ قیامت کا منظر. وہ منظر کیسا ہوگا؟ فَكَيْفَ، اللہ کی زبان دیکھ، میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں. اب جناب والا جو اس کی قدرت ہے، فَكَيْفَ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اِذَا جِئْنَا، جب ہم بلائیں گے مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت میں سے گواہ لایا جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ، پھر سب کو اکٹھا کیا جائے گا. عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب سب نبی گواہی دے دیں گے. اب نبی آئے گا، جناب آدم آئیں گے. ہاں اللہ کے نبی تو نے مجھے نبوت عطا کی ہے، میں نے اپنی امت کو پیغام دیا ہے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے اس طرف ہو جاؤ. پھر جناب نوح علیہ السلام آئے گے. اسی طرح کم پیش 1 لاکھ، کم پیش 24 انبیاء کرام تشریف لائیں گے. ہر نبی گواہی دے گا. اب ہر نبی گواہی دینے کے بعد ایک طرف ہو جائے گا. الہ العالمین گواہی کمپلیٹ ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے. فرمایا ٹھہر جاؤ، ان سب کے اوپر ایک گواہ آئے گا. اچھا اس جمعے میں جو بندے آئے وہ اگلے جمعے کہہ سکتے ہیں یار شہباز نے کیسے تقریر کی ہے. اب ایک بندہ آئے ہی نہیں ہے، وہ آ کر کیسے کہے گا میں نے کیسے تقریر کی ہے. منظر دیکھو یار، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے سارے نبی گواہی دے رہے ہیں جی. اب ایک طرف ہو رہے ہیں سارے. اللہ پاک فرمائے گا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ٹھہر جاؤ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی سب کے اوپر ایک گواہ لایا جائے گا. میرے مصطفیٰ کریم کو لایا جائے گا. سب سے بعد میں آنے والے سب کی گواہی دے رہے ہیں. یہ علم غیب نہیں تو پھر اور کیا ہے. میں جہاں سے چلا تھا وہیں چھوڑو، میں نے عادت نہیں میری تو جانے کی. اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، کیا منظر ہوگا یار. تشریف لائیں گے. الہ العالمین آدم علیہ السلام نے پیغام دیا ہے، اپنی امت کو جناب والا توحید کی دعوت دی ہے، جناب والا اپنی رسالت کی دعوت دی ہے. احکام جو بھی تو نے الہ العالمین نازل فرمائے. جناب آدم علیہ السلام بھی جناب والا چلے جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی تشریف لے جائیں گے. میرے مصطفیٰ ہر نبی کی گواہی دیں گے، کیونکہ میں فرمایا میرے مصطفیٰ نے، اللہ نے فرمایا محبوب تم گواہی دو گے. تم گواہ ہو محبوب، تم گواہ ہو. اور گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. گواہ وہ ہوتا ہے جو سب کچھ سمیع شہادت، عینی شہادت، بصری شہادت، وہ ساری قسمیں اس کی. کون کون سی گواہ اسی کو کہتے ہیں جو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ کی مہربانی، میں نے جو کچھ بیان کرنا چاہتا آپ سے بیان کر دیا. دوسرا 14 اگست کا دن ہے، آپ خیال کیا کریں. آپ کی مہربانی 1000 بار آپ سنتے بھی رہتے ہیں، ہم سمجھاتے بھی رہتے ہیں کہ باجے کی بجائے ایک درخت لگا دیں، کل آپ کی نسلیں سنور جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں ان کی قربانی کو رائے گاہ نہیں ہم نے جانے دینا. ان کی سال ثواب بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، دعا بھی کریں گے ان کے لیے. دعا کیا کریں گے، کریں ایسے لوگوں کے لیے، ورنہ دیکھ رہے جو حالات ہیں سب کے. اللہ کا شکر ہے، یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے سال جمعے میں نے تقریر کی تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب آزادی ملی تھی تو وہ کفر میں مبتلا ہو گئے تھے. دریائے نیل جب پار کیا نا، فرعون سے جان چھڑ کی ہے، تو ان کو آزادی ملی تھی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی ہے. جس قوم پر اللہ نعمتوں کا نزول فرمائے پھر وہ قوم گناہ میں بدل جائے نا تو پھر آسمان سے بارش نہیں پتھر برسا کرتے. تو یہ آزادی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکیاں عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہن لیں، چہرے کے اوپر بچوں کے نئے سے جھنڈے بنائیں. آدھوں نے بنا بھی لیے ہوں گے، جو کلر کر دیتے ہیں ایسے چہرے پر نہ کیا کریں، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. آپ کی مہربانی، آپ نے ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کے لازمی دعا کروائیں اپنے گھر میں سب بزرگوں کو بٹھا کر. جن لوگوں نے لاکھوں لاکھ قربانیاں دی ہیں، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. وآخر دعوانا